اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیلا فرمایا گیا، یا نوح اے نوح، اہبط تم اتر جاؤ، بسلامین سلامتی کے ساتھ، منا ہماری طرف سے، وبرکاتین اور برکات کے ساتھ۔ قیلا یا نوح اہبط بسلامین منا وبرکاتین، فرمایا گیا اے نوح ہماری طرف سے سلامتی اور برکات کے ساتھ اتر جاؤ۔ علیہ کا، علیہ اوپر کا، آپ کے، یہ آپ پر ہیں، وعلا اور اوپر، امامن ان طبقات کے، ممن جو ہیں، معکا آپ کے ساتھ، وعلیہ کا وعلا امامن ممن معک جو تم پر ہیں اور ان طبقات پر ہیں جو تمہارے ساتھ ہیں، وَأُمَمٌ اور کچھ طبقے ایسے ہیں، سَنُمَتِّعُهُمْ سَنُمَتِّعُ ان قریب ہم بہرہ یاب فرمائیں گے، فائدہ دیں گے، ہم انہیں، ثم پھر، یمسو پہنچے گا، ہم انہیں، منا ہماری طرف سے، عذاب عذاب، علیم دردناک، وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ اور کچھ طبقے ایسے بھی ہوں گے جنہیں ہم بہرہ یاب فرمائیں گے، انہیں فائدہ دیں گے، ثم یمسہم منا عذاب علیم پھر انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب آ پہنچے گا۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام پر جو سلامتی اور برکات بھیجی، اس کا ذکر ہے۔ پچھلی آیت مبارکہ حضرت نوح علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندگی، عاجزی، اس پر مکمل ہوئی۔ اللہ رب العزت کی ذات جہاں عامت الناس کے لیے، عام لوگوں کے لیے غفور الرحیم ہے، تو جب اس کی قربت پانے والے بندے اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، تو جس طرح رب کی رحمت باقی بندوں پر، عام بندوں پر سایہ فگن ہوتی ہے، اس کی رحمت کا سایہ ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے قریبی بندوں کی زیادہ سنتا ہے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے اتنے مقام پر ہونے کے باوجود، رسالت کے بلند درجے پر ہونے کے باوجود، اللہ کی بارگاہ میں عاجزی انکساری پیش کی، تو رب کی طرف سے بھی پھر ان پر سلامتی کا، برکات کا مژدہ اتر گیا۔ تو اس کا ذکر ہے اس آیت مبارکہ میں۔ قیلا فرمایا گیا، یا نوح اہبط اے نوح تم اتر جاؤ۔ یہاں بھی دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کے نام سے خطاب کیا، اے نوح تم اتر جاؤ۔ مفسرین نے کہا اس سے یا تو مراد کشتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا آپ کشتی سے اتر جائیں، اور یا اس سے مراد ہے جودی پہاڑ، کہ آپ جودی پہاڑ سے اتر جائیں۔ تو بہرحال دونوں ہو معنی یہی ہے کہ اے نوح تم اتر جاؤ۔ کیسے؟ بسلام منا سلامتی کے ساتھ، ہماری جانب سے، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، یعنی وہ جو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اظہار بندگی کیا تھا، اب یہ اللہ پاک کی طرف سے انعامات ان پر اتر رہے ہیں، انہیں انعامات سے نوازا جا رہا ہے، فرمایا ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ اتر جاؤ۔ یہاں دین کی سلامتی بھی مراد ہے، دنیا کی سلامتی بھی مراد ہے۔ دین کی سلامتی یہ ہے کہ آپ سے اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا فعل آپ کی ذات سے سرزد نہیں ہوگا جو اللہ کی ناراضی کا باعث بنے یا اللہ سے دوری کا باعث بنے۔ فرمایا ہماری طرف سے آپ کو ایسی سلامتی نصیب ہوگی۔
اور دنیا کی سلامتی سے مراد یہ کہ آپ جو دنیا کے آفات و بلیات ہیں، شرور و فتن ہیں، ان سے محفوظ ہوں گے۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام زمین پر اتر رہے تھے، کشتی سے اتر رہے تھے، تو اس وقت تو ساری زمین میں سیلاب آ چکا تھا، نہ وہاں درخت تھا، نہ پتے تھے، نہ شجر تھے، نہ حجر تھے، نہ پھل تھے، نہ سبزیاں اناج تھا۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے مجدہ سنایا گیا کہ آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ پاک کی طرف سے آپ کے یہ جو بھوک پیاس ہے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو یہ سلامتی ہے، دنیا کی ہر طرح سے سلامتی۔ اور اس میں بڑا، اور پھر آگے فرمایا وبرکات، وہ بیان کر کے منا پر ہم آئیں گے، بلکہ منا ساتھ ہم ذکر کر لیتے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا منا، ہماری طرف سے، ہماری طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ یہاں یوں نہیں فرمایا کہ برکت کے ساتھ اتر جائیں، مع البرکہ یا مع السلامہ، یہ نہیں فرمایا کہ سلامتی کے ساتھ اتر جائیں، برکات کے ساتھ اتر جائیں، نہیں، بلکہ فرمایا منا، ہماری جانب سے۔ یعنی اللہ تعالی نے اس انعام کو جو سلامتی اور برکات کی شکل میں ان پر اتر رہی تھی، اللہ تبارک و تعالی نے اسے خصوصاً اپنی طرح منسوب کیا۔ کیوں؟ اس میں عوام الناس اور جو حواس ہوتے ہیں ان میں ایک بڑا لطیف فرق بیان فرما دیا کہ جو عوام الناس کی نظر ہے وہ نعمتوں پر ہوتی ہے، کسی کو اولاد مل گئی، کسی کو مال مل گیا، کسی کو دولت مل گئی، کسی کے کاروبار میں ترقی ہو گئی، کسی کو بیماری سے صحت مل گئی۔ عوام الناس کی توجہ نعمتوں پر ہوتی ہے جو رب کی طرف سے نصیب ہوتی ہے، جبکہ جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہوتے ہیں، حواس ہوتے ہیں، ان کی نظر نعمت والے پر ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی بندگی، عاجزی، اپنی بارگاہ میں یہ قربت محبت دیکھتے ہوئے فرمایا اے نوح، ہم تمہیں اپنی جانب سے یہ مجدہ سنا رہے ہیں، اپنی جانب سے خوشخبری دے رہے ہیں کہ یہ نعمتیں ہماری طرف سے عطا ہو رہی ہیں، یہاں سے ہماری قربت سے تمہیں عطا ہو رہی ہے۔ تو نعمت والے کا اس لیے ذکر کیا اللہ پاک نے، اور اس کے ساتھ ہی فرمایا وبرکات، اور برکات بھی، یعنی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو دنیا کی نعمتیں ملیں گی تو اس میں برکت بھی ہوگی۔ برکت کہتے ہیں کہ تھوڑی سی چیز کا زیادہ ہو جانا، اس کے زیادہ فائدہ مند ہو جانا، زیادہ اس کے انسان کے لیے مفید ہو جانا، اسے بولتے ہیں برکت۔ یا انسان کا آفات و بلیات سے محفوظ ہو جانا، اسے بولتے ہیں برکت۔ تو فرمایا آپ کو ہماری جانب سے سلامتی کے ساتھ آپ اتر جائیں اور برکات کے ساتھ۔ آگے فرمایا علیکہ، یہ آپ پر ہے، ہماری جانب سے یہ جو سلامتی یا برکات ہے یہ آپ پر ہے۔ یعنی اللہ تعالی نے اپنے نبی مکرم رسول کا خصوصی ذکر کیا کہ یہ آپ پر اتر رہی ہیں، ہماری طرف سے سلامتی بھی، ہماری طرف سے برکات بھی، اور میں ان کا نزول آپ پر ہو رہا ہے۔ اور آگے فرمایا وَعَلَىٰ أُمَمٍ مِّمَّن مَّعَكَ، اور ان طبقات پر بھی جو آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ نبی کا واسطہ ہے، یہ نبی کا وسیلہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ رسول، برگزیدہ نبی پر اپنی سلامتی برکات کا ذکر کیا، تو ساتھ ہی جو نبی کے سنگتی تھے، نبی کی معیت میں تھے اور ان کے ساتھ چاہت رکھنے والے، ان کے پیچھے چلنے والے تھے، ان کے فالوور تھے، تو فرمایا جو آپ کی معیت میں ہے، سنگت میں ہیں، یہ سلامتی اور برکات انہیں بھی حاصل ہے، یہ سلامتی اور برکات انہیں بھی حاصل ہے۔ تو نبی کی برکت سے
جو ان کی معیت اور سنگت میں تھے، رب کی یہ طرف سے سلامتی اور برکات انہیں بھی حاصل ہوگی۔ فرمایا ان قوموں پر بھی ہے، ان طبقات پر بھی ہے۔ تو جو اللہ کے نبی رسول کے ساتھ جڑتا ہے وہ ان پر ہونے والی نعمتوں سے محروم نہیں رہتا۔ جو نعمتیں انہیں حاصل ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کے توسط سے آگے ان کی امت میں بھی بانٹ دیتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ، اور کچھ طبقے ایسے ہیں کہ ہم انہیں فائدہ پہنچائیں گے، ہم انہیں فائدہ پہنچائیں گے۔ اب یہاں وہ طبقے مراد ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام پر کما حق کو ایمان نہ لائے، جو ان سے کٹے رہے، جو ان کی معیت میں ان کی سنگت میں نہ آئے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم انہیں بھی فائدہ دیں گے۔ وہ کون سا فائدہ؟ دنیا کا فائدہ، کہ جب تک دنیا میں ان کی زندگی ہے انہیں دنیا کی نعمتیں ملتی رہیں گی، جس طرح کافر کھاتے ہیں، مشرک کھاتے ہیں، اللہ کے نافرمان دنیا میں اللہ کی نعمتیں کھاتے پیتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو ہم انہیں فائدہ دیں گے۔ ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر ہم انہیں ہماری طرف سے دردناک عذاب آ پہنچے گا۔ جب دنیا میں اللہ کی ڈیل کو وہ نہیں سمجھ سکیں گے اور اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع نہیں کریں گے تو رب نے فرمایا پھر جب آخرت میں پیش ہوں گے پھر دردناک عذاب کا سامنا کریں گے، پھر دردناک عذاب میں گرفتار ہوں گے۔ اس کے بعد ہے سورہ ہود آیت نمبر 49، اس میں ارشاد فرمایا تل کا، یہ ہے من سے انباء الغیب، انباء خبروں میں سے، الغیب غیب کی، تل کا من انباء الغیب، یہ بیان ان غیب کی خبروں میں سے ہیں، نوحیہا، نوحی ہم وحی کرتے ہیں، ہاں ان کو، الیکا، الی طرف کا آپ کے، نوحیہا الیک، جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، ما نہیں، کنتا آپ، تعلمہا، تعلم جانتے ہاں ان کو، انتا آپ، ما کنتا تعلمہا انتا، اس سے قبل آپ انہیں نہیں جانتے تھے، ولا اور نہ قوم کا، قوم کا آپ کی، من سے، قبلی پہلے، حاضا اس سے، ولا قوم کا من قبل حاضا اور نہ آپ کی قوم اس سے پہلے، ما کنت تعلمها انت ولا قومك من قبل هذا، اس سے قبل نہ آپ انہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم، فصبر، پس آپ صبر کریں، انا بے شک، العاقبۃ، بہتر انجام، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہے، یہ لامز لی، اس کا مطلب لیے، المتقین متقین، للمتقین متقین کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک بہتر انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کا تفصیل سے واقعہ بیان کیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس واقعہ کی حقیقت بیان فرما دیا ہے کہ کوئی بندہ اسے اپنی عقل پر پرکھ کر اس کو رد نہ کرے، اس کو جٹلائے نہ، بلکہ یہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اور کیسی حقیقت ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا تلک من انباء الغیب، فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں، یہ بیان سارا غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہا الیک، ہم انہیں آپ کی طرف وحی کرتے ہیں،
یعنی یہ انسانی عقل سے، انسانی علم سے، انسانی سوچ سے بیان کیے جانے والا نہیں، بلکہ اس کو خود رب العالمین بیان فرما رہے، اور جسے اللہ رب العزت بیان فرمائے اس کے سچا ہونے میں ذرہ بار بھی شک نہیں ہوتا۔ دوسرے ایک اہم بات اس میں یہ ہے، آپ یہ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، تفصیل سے ان کا واقعہ بیان ہوا، ان کا اپنی قوم کو دعوت دینا، پھر قوم کا ان کا مذاق اڑانا، پھر انہوں نے اپنی قوم کو ان کے مذاق کا جواب دیا، پھر اللہ پاک کی طرف سے انہیں کشتی بنانے کا آرڈر ہو گیا، انہوں نے کشتی بنائی، پھر قوم نے مذاق کیا، پھر ان کے غرق ہونے کا وقت آ گیا، عذاب کے قریب کا وقت آ گیا، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بلایا جس وقت وہ پہاڑ پر تھا، اس نے انکار کر دیا آپ کے ساتھ ملنے کا، پھر یہ سارا عذاب کے تھم جانے کا ذکر ہے۔ ان سارے واقعات کو، اس بیان کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا تِلْکَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ، فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں۔ ہمارے ہاں بعض مسلمان کہتے ہیں کہ جس چیز کو اللہ تعالیٰ بیان فرما دے اپنے نبی سے، اپنے رسول سے، تو وہ غیب نہیں رہتا۔ یہ جو علم غیب کے مسئلے پر، عقیدہ علم غیب، اس کے مسئلے پر اہل سنت کا باقی جو مذاہب کے ماننے والے ہیں، باقی جو فرقے ہیں، جماعتیں ہیں، جو اختلاف ہیں، اس کی بنیاد یہ ہے، اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، ہمارے ائمہ نے لکھا، ائمہ لغت نے، وہ کہتے ہیں غیب اس چیز کو کہتے ہیں جس چیز کو حواس ہمسا اور بداہت عقل سے نہ جانا جا سکے، اسے بولتے ہیں غیب۔ حواس ہمسا سے نہ جانا جا سکے اور عقلی ذریعے سے بھی نہ جانا جا سکے، یعنی آنکھ سے ہم نہ دیکھ سکیں، ناک سے نہ سونگھ سکیں، ہاتھوں سے نہ چھو سکیں، کانوں سے نہ سن سکیں اور زبان سے نہ چکھ سکیں، اسے بولتے ہیں حواس ہمسا، 5 حواس۔ اور بداہت عقل بولتے ہیں جو انسان کے عقل و شعور میں بھی نہ آئے، انسان کے فہم میں، شعور میں نہ آئے۔ تو جو چیز حواس ہمسا سے اور انسان کے عقل و شعور سے ماورا ہو اسے بولتے ہیں غیب۔ اب آپ بتائیں حضرت نوح علیہ السلام کا یہ سارا واقعہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حواس ہمسا سے جانا؟ کیا اپنے عقل و شعور سے جانا؟ جو آپ کے صحابہ نے یہ واقعہ سنا، کیا انہوں نے اپنے عقل و شعور سے یا اپنے حواس ہمسا سے جانا؟ یا ہم یہ واقعہ پڑھے ہمیں پتا چلا، کیا ہمیں حواس ہمسا کے ذریعے یہ خبر ہوئی؟ کیا ہم نے عقلی ذریعے کے ذریعے اسے جانا؟ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے خبر دی، چاہے وہ وحی کی شکل میں ہو، چاہے وہ الہام کی شکل میں ہو، چاہے وہ پردے کے پیچھے کلام کی شکل میں، جیسی بھی ہو، اور پھر ہمیں خبر ہوئی حضور کے بتانے سے، قرآن پڑھنے سے، قرآن جو حضور پر نازل ہوا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ یہ سارا غیب کی خبریں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو غیب کی خبریں عطا فرماتا ہے، اطلاع کرتا ہے، وہ غیب ہی رہتا ہے، وہ غیب ہی رہتا ہے، وہ کبھی مشاہدہ میں نہیں بدلتا، شہادت میں نہیں بدلتا، عالم شہادت میں نہیں بدلتا، وہ غیب ہی ڈکلیئر ہوتا ہے، کیونکہ اسے ان حواس ہمسا اور عقلی واسطہ کے بغیر رب کی طرف سے کنوے کیا جاتا ہے، حضور کو کنوے کیا گیا۔ تو آپ سمجھیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو علم بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے عطا فرمایا وہ سارا غیب پر مبنی ہے،
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو عطا فرما دیا، غیب پر اطلاع دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ غیب کی خبریں ہیں، نوحیا الیک، جنہیں ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں، یعنی وحی کیے جانے کے بعد بھی وہ غیب کی خبریں رہا۔ پھر آگے فرمایا ما کنت تعلمها انت، اے حبیب آپ انہیں نہیں جانتے تھے، اس خبر کو، اس بیان کو، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اپنی بعثت سے قبل حیات مبارکہ میں بھی کسی ظاہری دنیاوی استاد سے نہیں پڑھا۔ حضور کو جو کچھ علم ملا اللہ کے ذریعے ملا، اللہ کی طرف سے عطا ہوا۔ تو فرمایا آپ اسے نہیں جانتے تھے، ولا قومک، اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی، قوم بھی پڑھی لکھی نہیں تھی، اور یہ سینکڑوں ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے، جو بعد میں تورات میں، زبور میں، انجیل میں بیان بھی ہوئے تو اس میں انہوں نے تحریف کر دی، حقیقی واقعات تو ان میں بیان ہی نہیں، ان میں تو ہے ہی نہیں، اب وہ تو ان کے علماء نے اور مفاد پرست ٹولوں نے اس میں تحریف کر دی، اس میں رد و بدل کر دیا۔ تو فرمایا آپ اسے نہیں جانتے تھے اور نہ آپ کی قوم جانتی تھی، من قبل ھذا، اس سے پہلے، اللہ تعالیٰ کے بیان کرنے سے پہلے، وحی کے نازل کرنے سے پہلے، فرمایا نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی۔ تو پہلے کس نے جانا؟ پہلے اللہ کی وحی کے ذریعے حضور نے جانا، اور پھر حضور نے جب اپنی امتیوں کو، اپنی قوم کو خبر دے دی، پھر انہوں نے بھی جان لیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام مخبر صادق ہیں، سچی خبریں دینے والے ہیں، اور سچی خبریں جو غیب کی آپ ہمیں اطلاع فرماتے ہیں، آپ ہمیں بتاتے ہیں، تو وہ بھی غیب ہی رہتا ہے۔ پھر آگے فرمایا فصبر، بس اے حبیب آپ صبر کریں۔ صبر کا کیا مطلب ہے؟ کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سارا واقعہ بیان کیا کہ جس طرح انہوں نے اپنے مخالفین، منکرین، ان کی دشمنی، عداوت پر صبر کیے رکھا۔ اے حبیب یہ جو اہل مکہ، اہل کفر، مشرکین آپ کو اذیتیں پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں، آپ کے ماننے والوں کو تکلیف پہنچا رہے ہیں، تو فرمایا آپ صبر سے یہ سفر جاری رکھیں، صبر کیجئے۔ ان العاقبۃ للمتقین، بے شک بہتر انجام پرہیزگاروں کے لیے، جو دنیا میں رب کی مانتے ہیں، اللہ کے رسول کے احکام کو مانتے ہیں، عمل پیرا ہوتے ہیں، دنیاوی مفادات کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور استقامت سے چلتے رہتے ہیں، فرمایا بالآخر آخرت کا جو بہتر انجام ہے وہ انہی کا ہوگا، انعامات انہی کو ملیں گے، اور باقی ان کا ٹھٹا مذاق کرنے والے، مخالفت کرنے والے وہ محروم رہ جائیں گے، وہ محروم رہ جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نعمتیں، انعامات دین کی، دنیا کی، آخرت کی اپنی انبیاء کرام کو عطا فرمائی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس میں سے فیضان عطا فرمائے، رحمت کرم فرمائے، ہمیں اس میں سے عطا فرمائے، قرآن مجید کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور ہمیں اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔